وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاری. صدق اللہ العلی العظیم. گھروں میں بیٹھ کر سننے والے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 104 کو بیان فرماتے ہیں، نیک اعمال کی طرف جلدی کرنا. ایک حدیث کو بیان کیا، اس میں یتبع المیت ثلاث، بہت ساری حدیث میں سے یہ حدیث نمبر 104 ہے. اس باب کی یہ 10ویں حدیث ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے: اہلہ و مالہ و عملہ، اس کی فیملی، اس کا مال اور اس کا عمل. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، ایک اس کے ساتھ رہتی ہے. واپس آنے والی چیز اس کے اہل اور اس کا مال ہے، اور باقی رہنے والی چیز جو ہے اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا اعمال ہے. دنیا کی کوئی چیز انسان اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا. دنیا کی کوئی چیز انسان اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا، بلکہ خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جائے گا. دنیا میں آیا تو بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جاتے ہیں تو غسل بھی دیا جاتا ہے، اور پھر کفن پہنا کر کے ہمیں احترام کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے. سکندر نے یہی بات کہی تھی کہ جب میری موت آ جائے تو میرے ہاتھ کو دونوں طرف نکال دینا جب میرا جنازہ جاتا ہو، تاکہ لوگوں کو مجھ سے نصیحت ملے کہ میں بادشاہ تھا لیکن دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. دنیا کی کوئی دولت، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی نعمت اپنے ساتھ انسان لے جا نہیں سکتا ہے.
اس لیے موت تو آنی ہی آنی ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ نیک اور صالحین تو اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، اے یہودیو اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، چلو موت کی تمنا کرو، کہو اپنی زبان سے کہ موت آ جائے اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، لیکن وہ کبھی بھی اپنی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، دنیا میں عبادتیں کرتا ہے تو وہ اللہ وہ موت کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے بہت اچھی، فرمایا کہ ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا اور ایک غریب باپ کا بیٹا تھا۔ مالدار باپ کا بیٹا، اس کا باپ بھی مر گیا، یعنی اس بیٹے کا باپ جو مالدار تھا وہ بھی مر گیا، اس کو بھی دفن کر دیا۔ اور غریب بیٹا، اس کے باپ کا بھی انتقال ہوا، اس کو بھی قبرستان میں دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ دونوں دوست اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ کے لیے گئے، فاتحہ کھانے کے لیے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی توفیق دے قبرستان جانے کی، اور قبرستان جا کر کے دعائیں کرنے کی، ایصال ثواب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو توفیق مل جائے کہ آدمی قبرستان جائیں، اپنے مردوں کی قبر پر کبھی تشریف لے جائیں۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو موت یاد آتی ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور نمبر دو پر مردے کو ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت فی القبر کالغریق المنعوت کالغریق المتغوث، یہ روایت کے الفاظ ہے کہ میت قبر کے اندر میں ایسی ہے، یعنی ایسی انتظار کرتی ہے ایصال ثواب کا، جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور وہ دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر کہیں کوئی لکڑا مل جائے یا بچاؤ کی کوئی صورت ہو جائے کہ میں اس پر بیٹھ کر میں نکل جاؤں۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، المیت فی القبر کالغریق المتغوث، وہ ہیلپ مانگ رہا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اور جس میت کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو وہ میت آخرت کے سمندروں میں ڈوبتا رہتا ہے۔ آخرت کے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آخرت کے سمندروں میں وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ میت کو ایصال ثواب اتنا فائدہ مند ہے کہ حدیث میں آگے بیان فرمایا ينتظر دعوى تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق
مرنے والا جیسے ڈوبنے والا سہارا تلاش کر رہا ہے، ایسے مرنے والا ینتظر انتظار کرتا ہے دعوتن دعا کا، تلحقہ کہ آج میرا باپ یا آج میری ماں یا آج میرا بھائی یا آج میرا بیٹا یا آج میرا دوست مجھے ایصال ثواب کر، انتظار میں رہتا۔ اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یاسین شریف پڑھنے کے بعد اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اگر یاسین شریف بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو قل هو اللہ احد والی سورت تو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب، 3 مرتبہ اپنے مرحوم کے لیے اور 3 مرتبہ پوری امت کے لیے کر دے تو ساری امت کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو مردہ اپنی قبر میں انتظار کرتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ینتظر دعوت تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته، جب اس کو ایصال ثواب مل جاتا ہے، جب کسی نے کچھ پڑھ لیا، چاہے ایک بار سبحان اللہ ہو، چاہے ایک بار کہہ دیا اللہم اغفر لابی، میرے باپ کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لأمی، میری ماں کی مغفرت فرما، میرے بھائی کی، میری بہن کی، میری اولاد کی مغفرت فرما، تو پھر فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب اس کو وہ دعا مل جاتی ہے، وہ ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے، كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وہ آپ نے تھوڑا سا پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کیا، اس مرحوم کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کے لیے سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اگر ساری دنیا بھر کر سونا اور چاندی اور دنیا کی نعمتیں اس کو دے دے، اس کو پسند نہیں ہے، اس کو صرف آپ نے جو ایصال ثواب کر دیا وہی اس کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اس کو وہ ایصال ثواب محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَدْخِلُ اللہ تبارک و تعالی پھر دعائی اہل الارض وہ عطا کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ من دعائی اہل الارض امثال الجبال۔ اللہ کے نبی کے الفاظ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا شان والا، رحمت والا۔ ہم نے ایک دعا کی، ہم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا مرحوم کے لیے، ہم نے ایک بار الحمدللہ کہا مرحوم کے لیے، ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہا مرحوم کے لیے، ہم نے ایک بار یاسین شریف پڑھی، ہم نے ایک سپارہ پڑھا، ہم نے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، وہ کتنی ذو الرحمت ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ امثال الجبال۔ اللہ تبارک و تعالی قبر والوں پر، اللہ تعالی قبر والے پر زمین والے کی یہ دعا، زمین والے کی یہ مغفرت کی دعا، زمین والے کی یہ ایک بار قل هو اللہ احد، زمین والے کی ایک بار سبحان اللہ، زمین والے کا ایک سپارہ، زمین والے جو جتنا کچھ پڑھے گا ان تمام کو امثال الجبال۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ
من اہل الارض من دعاء اہل الارض، زمین والوں کی دعاؤں کو اللہ پہاڑوں کے برابر، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اس کو بنا کر کے مرحوم کو دے دیا جاتا ہے، مرحوم کو دے دیا جاتا ہے۔ عجیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ ہدیہ ہے نا، مرحوم کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ وہ تو انتظار کرتا رہا قبر میں کہ میرا بیٹا، میرا باپ، میری بیوی، میری ماں، کوئی بھی ہوگا جو مجھے پڑھے گا، اگر پڑھ دیا تو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اس کو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اگر ہم نے روزانہ پڑھ کر کے بھیجنا شروع کر دیا ایصال ثواب، every day we started to send ایصال ثواب to the marhumin. Look at the hadith. What Prophet sallallahu alaihi wasallam says, yantaziru da'wa, says the person who been buried in his grave kal ghariq al matghus, he is drowning in the ocean of hereafter, like a person who's drowning in the ocean and he is seeking help from the people. Al matghus yantazir, he is waiting for the dua of family, of friends. Yantaziru da'watan talhaqahu min abin aw ummin aw akhin aw sadiqin. They're waiting for the dua of the father, dua of the mother, isal sawab of the brother, isal sawab of the friend or family. The marhum, they are waiting for إِذَا لَحِقَتْهُ. When the family send isal sawab to the marhum, كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. They get so happy and they say, this gift, this hadiyah for me better than dunya and whatever in this dunya. Allah. And then what happened? وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيَدْخُلْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دُعَاءِ على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. Then Allah give them, oh, this is the Isal Sawab of Qul Huwa Allahu Ahad, of Surah Yasin, of one para, of two para, of one Quran, of so and so tasbihat, or nafal namaz, or nafal rose, or sadaqat, or charity, whatever we send as the Isal Sawab for the marhumin, Allah Ta'ala give them amount of the mountains, reward, amount of mountains, Amsal al-Jibal, the best Isal Sawab for the marhum. Yes, Quran Khani, yes, Tasbihat, Sadaqat, Hajj, Umrah, many things. But Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, Hadiyatul Ahya ila al-Amwat istighfar lahum. The hadiyah and the gift of the alive for the death is istighfar for them. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir li abi, Rabbana gfir li wa li waliday, Rabbana gfir li wa li waliday wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. That's why if a person says 25 times, according to another tradition and hadith, 27 times, if a person says, Allahumma gfir lana, walil mu'minina, wal mu'minat, wal muslimina, wal muslimat, Allah tabarak wa ta'ala will give him the reward of the amount of those who passes away from this dunya, from the time of Adam alayhi salam till today in the state of Iman. کتنا ثواب ہے, اللہ اکبر. ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے, اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے, اور اللہ اس کو مستجاب الدعوات بھی بنا دیتے ہیں.
تو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہم مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا بھی کریں. جب آدمی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو پھر بہت کچھ مرحوم کو ملتا ہے. How many of us that we remember our family? Days and days goes away. We don't even read 3 times Qul Huwallahu Ahad for them. We don't even recite. And you don't have to go to graveyard. If you go, it's more better. Why? They can recognize you. Also, you remember your death also. Your heart becomes softened. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrated, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Man dakhala al-maqabir, summa qara. Those who entered in the graveyard, then he recite al-Fatiha, wa qul huwa Allahu ahad, wa alhaakum at-takathur. 3 surahs. Those who entered, جو آدمی قبرستان میں جائیں اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے اور ایک بار قل اللہ احد پڑھے اور ایک بار الہاکم التکاثر پڑھے. ہم زیادہ کر لیں, 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 بار قل اللہ احد پڑھ لیں اور 3 بار الہاکم التکاثر پڑھ لیں, اور پڑھنے کے بعد مرحوم کو ثواب پہنچا دیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں, قبرستان کے سارے مردے اس کے لیے سفارش کریں گے. Each and every that person will make intercession for that person who being recited for the marhumin, who recite for the marhumin these 3 surahs, Surah Fatiha, Surah Qul Huwallahu Ahad, and Alhaakum at-Takathur. Also, hadith is quoted by in Fatawa Rahimiyya. Mufti Abdul Rahim Lakpuri sahab mentioned in Fatawa Rahimiyya the same hadith. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu says, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من مر على المقابر, those who passes through graveyard, even though not inside the grave, مر على المقابر, those who pass from the graves, مر على المقابر, فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة, and if he recite 11 times قل هو الله أحد and he send a reward, ثم وهب أجرها للأموات, then he send a reward of قل هو الله أحد to the marhumin, to the dead people, أعطي من الأجر بعدد الأموات, he will get the reward amount of the dead people in that graveyard. Amount of that people. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اعطی من العجر ay min الثواب بعدد الاموات. ملا علی قاری نے رہتا, یہ ساری باتیں ہیں. ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ سچ بتایا ہے. وی ڈونٹ پریکٹس, ہمیں تو بتایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, بالکل صاف صاف, ہمیں نظر نہیں آتا. معراج میں گئے, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, جنت کیسی ہے, جہنم کیسی ہے, اور آئے اور اپنی امت کو بتلایا, میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جہنم کو دیکھا, جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا, میں نے یہ عذاب دیکھا, میں نے بے نمازی کا, میں نے غیبت کا, میں نے فلاں, میں نے فلاں, میں نے فلاں, سارے عذاب میں نے دیکھے. لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو اس کو بلیو تو کریں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بلیو تو کریں؟ یہ بالکل ایسا ہے, پہلے زمانے میں ایک قافلہ جا رہا تھا, عشاء کے بعد سفر شروع کیا, جا رہا تھا کہیں جنگل سے, سفر کر رہے تھے. ایک مثال دی ہے بزرگان دین نے, جا رہا, اب بہت رات کا اندھیرا ہو گیا, سفر کرنا مشکل ہو گیا. ایک بہترین جگہ تھی, پتھریالی زمین, کنکری والی زمین تھی, وہاں کا چلو ابھی یہاں
سب آرام کرو، سارے آرام کرو۔ آرام کرنے کے لیے بیٹھے۔ جب جانے کی تیاری ہوئی تو ان قافلے میں ایک بہت بڑا آدمی تھا، تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے کہا بھائی دیکھو اس زمین میں بہت سارے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جواہرات بھی ہے، فیروز لال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ تمہیں پتھر نظر آتے ہیں، اندھیرا ہے تو پتہ چلتا نہیں ہے، تمہیں تو یہ پتھر نظر آتا ہے۔ ایسا کرو تھیلی میں بھر لو، یہ اندھیرے کی وجہ سے سٹونز نظر آتا ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ جواہرات ہے، اس کو اپنی تھیلی میں بھر لو۔ جب روشنی نکلے گی تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ جواہر ہے، یہ فلاں ہے۔ نظر روشنی نکلے گی نا صبح، تب پتہ چلے نظر آئے گا۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ کہنے لگے بڈھے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا بکواس کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ تو سارے پتھر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا چلو بھر لیتے ہیں، بعض لوگوں نے بھر لیا، بعض لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو اس بڑھے کی بات پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، we have no trust upon him, leave him alone, he is very old, he is just talking۔ ہوتے ہیں نا برے لوگ ایسے ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے بھر لیا، بہت سارے خالی ہاتھ نکل گئے، بھر لیا، اس میں سے بعضوں نے آدھے جا کر پھر اس کو بھی کیا کر دیا، ایمٹی کر دیا، خالی کر دیا، نہیں لے جانا ہے، it's too heavy۔ لیکن بعض لوگوں نے اس تھیلی کو، it was a very heavy bag but they carried because of they thought it's going to be gold۔ اس بڈھے نے کہا تم مالدار بن جاؤ گے، تمہیں بہت پیسے ملیں گے، میری بات سنو، لیکن کسی نے نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی۔ Nobody want to listen, only few of them they carried the stones inside the bag and they carried what was very heavy, but they carried when they went out sunrise time, they opened the bag and they found inside the gold, inside silver, and inside what you call jawahir, I don't know what and what very valuable things they found. The other people they're looking at them, you success۔ تو بڑے نے کہا تم مجھے کہہ رہے تھے تم ایسے ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، میں نے تم کو کہا تھا مالدار بننا ہو تو یہ اٹھا لو، جب روشنی نکلے گی تو پتا چلے گا۔ یہ مثال دے کر سمجھایا علماء نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجربہ کار ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں جنت کیا ہے، جنت میں کیسی کیسی نعمت ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھی ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل پر سے گزرا ہے، ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، وہ جنتی کہے گا مجھے کیا پتا تھا کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں میرے لیے جواہر، سونا اور کیا چھپا ہوا ہے۔ فرمایا جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر، رات کا اندھیرا ہے یہ دنیا رات کا اندھیرا ہے، ایک دن یہ اندھیرا ختم ہو جائے گا اور پھر پتا چلے گا، اس وقت پتا چلے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ اکبر، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ دنیا میں سوئے ہوئے ہیں جیسے رات میں سو جاتے ہیں نا، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا، جب موت آئے گی، حقیقت میں آنکھ بند ہوگی، ابھی کھلا میں سویا ہوا ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تب جاگے گا۔ Now people are sleeping in this dunya with real eyes. The day the eyes will get closed, then our eyes will open. میں کدھر آ گیا؟ تب روشنی اس کو نظر آئے گی، اس روشنی میں اس کو پتا چلے گا کہ میں قبر میں کیا لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کے حبیب یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث جو اللہ پاک نے میرے ذہن میں ایک مثال ڈالی کہ دنیا سے آدمی جاتا ہے، کیا لے کر جائے گا؟
کچھ بھی نہیں، یہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ اسی لیے سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے، میں اس پر سے آگے ہٹ گیا کہ باپ غریب، باپ کا بیٹا بھی غریب بیٹے کا باپ بھی مر گیا جو باپ بھی غریب تھا، مالدار بیٹا تھا اس کا باپ بھی مر گیا، باپ مالدار تھا، دونوں کی قبریں قبرستان میں ہیں۔ تو دونوں فرینڈ نے سوچا کہ چلو اپنے باپ کی قبر پر جائیں، یہ بات میں کر رہا تھا۔ دونوں وہاں پہنچے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد مالدار باپ کی قبر تو سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے، بہت قیمتی پتھر سے بنائی گئی ہے، اور غریب بیٹے کا جو باپ تھا اس پر تو ویسے مٹی ڈالی ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو تو پکا بنایا گیا، سیمنٹ سے اس پر ماربل لگائے گئے ہیں، قیمتی پتھر لگایا گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد شیخ سعدی اس واقعے کو لکھتے ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، وہ مالدار بیٹے کا باپ کہہ رہا ہے فاتحہ کے بعد، دیکھ میرے باپ کی قبر کتنی بہترین ہے، اور غریب بیٹا کو کہا تیرے باپ کی قبر صرف مٹی ہے، کچی ہے۔ اب وہ بیٹا غریب کا کیا جواب دیتا، اس کے پاس کیا جواب ہوتا، اس لیے کہ اس کا باپ بھی غریب تھا، بیٹا بھی غریب ہے۔ اس نے ایک جواب دیا جو شیخ سعدی نے لکھا ہے، وہ بھی لکھنے کے قابل ہے، لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا قیامت کا دن ہوگا، سن اے مالدار باپ کے بیٹے سن، قیامت کا دن ہوگا جب لوگ قبر سے نکلیں گے، میرا باپ تو مٹی جھاڑ کر نکل جائے گا، تیرے باپ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، میرا باپ تو ویسے ہی نکل جائے گا۔ تو ایسے بھی اللہ والے، تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا سے جب بندہ جاتا ہے ساتھ میں کچھ لے کر نہیں جائے گا، صرف ایک چیز، جس کو یہاں امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنے ریاض الصالحین میں بیان فرماتے ہیں، یتبع المیت ثلاث، میت چلتا ہے، تین چیزیں ساتھ چلتی ہے، ہاں، مالو اہلو، ایک تو اس کی کچھ فیملی ہوتی ہے دفن کرنے کے لیے، بیٹا آ گیا، باپ آ گیا، ماموں آ گیا، رشتہ دار آ گئے، دوست آ گئے، فرینڈز آ گئے، چلو بھائی قبرستان فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، دفن کے لیے چلتے ہیں۔ اہلو و مالو، کچھ مال چلا جاتا ہے، اب مال تو کیا جائے گا وہاں، ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں تو مال کیا جاتا ہے، جنازہ واپس لے آتے ہیں، یہاں تو کفن بھی اندر رکھ دیا جاتا ہے، کچھ واپس نہیں لاتے۔ ہاں، عورت کے اوپر کی چادر ہوتی ہے جو پردہ کرنے کے لیے، وہ لے آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں تو جس جنازے میں لے جاتے ہیں وہ جنازہ تو مسجد ہی کا ہوتا ہے، سالوں سال مسجد میں رہتا ہے، اس میں مردے کو سلایا، دفن کر دیا، اور جنازہ واپس آ گیا، اور چادریں اوپر نیچے کی واپس آ گئی، اور قبر کھودنے کے جو آلات ہیں کداری وغیرہ واپس لے آئے۔ یہاں تو JCB اور BCB خبر نہیں، ویسے ہی اسی سے کھودا جاتا، اسی کو دفن کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ میں نہیں آتا۔ وَعَمَلُهُ، میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی یہ چیز کام آئے گی، دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دونوں چیزیں، ایک چیز اس کی قبر میں جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ اس لیے میں نے ابھی آیت پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، اللہ کہہ رہے یہودیوں کو، تم کہہ رہے نا تم اللہ کے بہت قریب ہو، ولی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، موت کی تمنا کر کے بتاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی تم موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ تمہارے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے، کبھی موت کی تمنا نہیں، کبھی نہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک اور صالحین ہوتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں، وہ ڈرتے نہیں، وہ کہتے ہیں مرنا ہے، موت آئے گی، اللہ کے پاس چلیں گے۔ اسی لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت سکرات چل رہی تھی،
سکرات چل رہی تھی، اس وقت ان کی ہمشیرہ بیٹھ کر قریب میں، she was crying. تو جب ان کی آنکھ کھلی حضرت بلال کی تو پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت بلال کا جواب ہے جو آج تک لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں. کیا جواب تھا؟ فرمایا نلقا غدن محمدن و حزبہ. کتنی خوبصورت بات ہے، میں جا رہا ہوں آئندہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے صحابہ کی ملاقات ہو جائے گی. نلقا غدن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و حزبہ، ان کی جماعت کی ملاقات ہو جائے گی. اسی لیے بعض صحابہ سلام کہلواتے تھے کہ صحابہ کو یا فلاں کو میرا سلام کہنا. اسی لیے ربی ابن خراش رحمت اللہ علیہ کی بات امام مسلم، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ جب زندگی بھر وہ ہنسے نہیں، زندگی بھر ہنسے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے. لوگوں نے پوچھا ہنستے کیوں نہیں؟ فرمایا میں ہنسوں گا اس دن جب مجھے غسل کے تختے پر سلایا جائے گا اور میری موت ایمان پر ہوگی تو میں ہنسوں گا. اور ہوا ہی ایسا، ان کو غسل دینے کے لیے تختے پر سلایا، غسل دیا جا رہا، یہ ہنس رہے کہ اتنی پیاری موت ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جا رہے. امام شاطری رحمہ اللہ اتنے نیک اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو گھر والے رو رہے تھے. اور میں کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس روم کے اندر میں، میں نے اس گھر میں، اس روم کے اندر میں 30,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے. تو بزرگوں لوگوں کا عقیدہ تھا، بزرگ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا ہمیشہ. اسی لیے کہ بھائی موت تو آنی ہے، لیکن موت کی تیاری یہ اصل چیز ہے. ایک بزرگ کو لوگوں نے دیکھا کہ بہت عبادت کر رہے ہیں، بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، ماشاء اللہ بہت سارے مرید بن گئے. ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ یہیں رہو، میں جھوٹوں کی بستی میں جا کر آتا ہوں. I'm going to the city of the lie people, those who always talk lies. ان جھوٹوں کی بستی میں جا کر آتا ہوں. انتظار کرو. اپنے مریدین کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک دن ہو گیا، یہ بھی سوچنے لگے جھوٹوں کی بستی کدھر آ گئی، صرف جھوٹے ہی وہاں، جھوٹے لوگ ہوں گے وہاں. تو اللہ اکبر، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن، کیا کریں؟ تلاش کرنا ہے اپنے حضرت کو. 3 دن کے بعد تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ان کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے مریدین حضرت کے پاس گئے اور جا کر کہا بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ تو کہہ رہے تھے جھوٹوں کی بستی سے واپس آتا ہوں، یہ جھوٹوں کی بستی ہے. تو حضرت نے کہا ہاں یہ جھوٹوں کی بستی ہے. کیسے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ میں ایسا کر لوں گا، میں بلڈنگیں بناؤں گا، میں اتنے بزنس کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں سفر میں جاؤں گا. یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یہ دعوے پیچھے رہ گئے، قبر میں آ کے سو گئے. فرمایا جھوٹوں کی بستی ہے یہ. معلوم ہوتا ہے دنیا کسی کو ساتھ دیتی نہیں ہے، دنیا کسی کو ساتھ دینے والی نہیں ہے، اور دنیا نے کسی کو ساتھ دیا نہیں ہے. آج میرے ساتھ ہے وہ دنیا، تو کل وہی دنیا دوسرے کے ساتھ ہوگی. وہ بالکل ایسا ہے
کہ پاؤنڈ کی 10 کی نوٹ آج میرے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے، پرسوں کسی کے، پھر کسی کے، نہ معلوم ساری دنیا میں گھومتی رہے گی۔ اسی طرح انسان دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ آئے گا تو صرف اور صرف عمل آئے گا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، جنازہ، بات لمبی ہو گئی اس حدیث کے اوپر سے، پھر آگے چلتے چلو۔ ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے میں پیچھے لوگ بہت سارے تھے، جنازے پر افسوس کر رہے تھے، غم کا اظہار کر رہے تھے۔ They were worrying about him. Was a nice person, was a mu'min, was a namazi, he was a good person, he was helping people, he always look after the people. Subhanallah, کیا اور کیا تعریف وغیرہ۔ تو ان لوگوں میں سے ایک دانا اور حکیم آدمی تھا، بہت ہی کلیور آدمی تھا۔ اس نے کہا بھائی اچھی بات ہے کہ تم اس کی فکر کر رہے ہو اور اس کے جانے پر غمگین ہو رہے ہو، افسوس کا اظہار کر رہے ہو، یہ بھی بہتر چیز ہے، لیکن تم اگر اپنی فکر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تم اگر اپنی فکر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ If you worry about yourself, it will be more better. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی جس کا جنازہ آپ لے کر جا رہے ہو وہ تین چیزوں سے کامیاب ہو گیا۔ اب وہ 3 چیزیں دوبارہ اس کے پاس آنے والی نہیں ہے، وہ ہو گئی، لیکن میرے اوپر، تیرے اوپر، تیرے اوپر، تیرے اوپر وہ تینوں چیز آنے والی ہے۔ اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک تو روح نکالی جائے گی بدن سے۔ اللہ اکبر، بدن سے روح نکلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، موت کی سختی، موت کی سختی، اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے ہیں اور وہاں پانی کا پیالہ تھا اور آپ اپنا ہاتھ سکرات کی حالت میں پیالے میں ڈالتے ہیں اور اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں عائشہ سکرات بڑی خطرناک ہے، سکرات بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء کی حالت ہے جی۔ تو یہ آدمی جو چلا گیا اس کے 3 کام ہو گئے، میرے اور آپ کی وہ 3 کام باقی ہے۔ He passed 3 exams. Still we have to go through exams. Number 1, اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا۔ He have seen the ملک الموت and they gone. He is not going to see again the ملک الموت. مجھے اور آپ کو تو ملک الموت کو دیکھنا ہے، بھی باقی ہے۔ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا۔ ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ ملک الموت کو دیکھا ہے۔ آپ بیٹی میں لکھا ہے، حضرت کی آپ بیٹی مشہور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک بار انڈیا میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں۔ انڈیا میں بھی دیکھا اور مدینہ منورہ میں بھی دیکھا۔ خیر اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ پوچھا حضرت نے آ گئے مجھے لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں، آپ انڈیا جاؤ گے واپس مدینہ آؤ گے تب۔ اور مدینہ گئے دوبارہ، اس وقت حضرت کی موت ہوئی۔ اسی لیے جب وہ بہت بیمار ہو گئے تھے تو وہاں لوگوں نے سوچا کہ حضرت کو مدینہ لے جایا جائے انڈیا سے۔ نہیں، جب وقت آئے گا تو ملک الموت کہہ رہے ہیں او لوگوں تم جنازے کو لے کر چل رہے ہو اور مردے پر افسوس کر رہے ہو، غم کر رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اپنی فکر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس مردے نے، اس جنازے نے، اس لاش نے 3 ایگزام کو پاس کر لیے ہیں، اب ان کے دوبارہ ایگزام نہیں ہوں گے، تمہیں وہ 3 ایگزام پاس کرنے ہیں۔ اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ ملک الموت
اس نے دیکھ لیا اور وہ آئی اور چلے گئی، لیکن تم لوگوں کو بھی ملک الموت کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، حسن بصری فرماتے ہیں جب روح نکال کر ملک الموت جاتی ہے تو دروازہ پکڑ کر کہتی ہے کیوں رو رہے ہو؟ اگر میں تمہیں تمہاری ڈیٹ بتا دوں تو اس پر رونا بھی چھوڑ دو گے۔ تمہاری ڈیٹ بتا دوں، اس لیے کہ میں ایک بار اس گھر میں نہیں آیا، میں تو آتا ہوں سالوں سے، جب سے گھر بنا ہے۔ کتنی بار آئے ہوں گے؟ اور دادا سکر، دادا لکر، دادا پھیرو، کہاں سے اب کتنی بار آئیں گے وہ اس گھر میں؟ انہیں تو سب ایڈریس کا پتہ ہے، ٹم ٹم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرمایا یہ تو ملک الموت سے پاس ہو گیا، مجھے اور آپ کو ملک الموت کو دیکھنا ہے، اس کی فکر کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت تم مردے پر افسوس کا اظہار کرتے ہو۔ ہاں تعزیت کے لیے کہہ دیا کہ اللہ صبر دے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، لیکن اپنے فکر کوئی کرتا نہیں ہے، اور تعزیت تو بڑی پیش کرتا ہے۔ کبھی عبرت نہیں لی اس نے کہ یہ تو ہم دفن کر کے آگے، ایک دن مجھے بھی دفن کیا جائے گا۔ تو ایک ایگزام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ایگزام، اس کی روح بدن سے نکل گئی، یعنی سکرات بڑی خطرناک تھی، وہ پاس کر گیا، وہ پاس کر گیا۔ میری اور آپ کی سکرات باقی ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا موسیٰ موت کیسی رہی؟ فرمایا ایسا لگا جیسے زندہ بکری کی کھال نکالی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر زندہ چڑیا ہے اس کو بھونا جا رہا ہے۔ یہ سکرات پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ چوک۔ علماء فرماتے ہیں کہ سکرات میں بدن اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اگر طاقت ہوتی تو یہ اسکریم کرتا، اتنی خطرناک، لیکن اس کے اندر میں طاقت نہیں کہ وہ آواز نکال سکے، بالکل نہیں طاقت۔ اس کے انگوٹھوں سے پہلے روح شروع ہوتی ہے نکلنا، پیر کے انگوٹھوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، آتی آتی اوپر تک، پھر پنڈلی تک، پھر آپ دیکھو گے آہستہ آہستہ سارا بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے روح اوپر آتی ہے۔ جیسے ہی گلے میں آئی، آنکھ کی روشنی ختم، کان کی سنوائی ختم، دماغ کا عقل وہ بھی ختم۔ حدیث میں آتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکرات ایسی ہے جیسے ایسا لگے کسی نے 300 بار تلوار سے مارا، تلوار سے مارا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن بعض لوگوں کی سکرات بہت آسانی سے، ایسے اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی کہ مومن صالح نیک آدمی، اس کی روح ایسی نکلے گی جیسا کہ، دو مثال دی، جیسا کہ ایک بال ہو لمبا آٹے کے اندر میں، آپ اس بال کو کھینچ لو، آٹے میں کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری مثال دی، ایک گھڑا پانی سے بھرا ہوا ہو، اس کو الٹا کر دو، پانی نکل جائے گا۔ فرمایا اسی طرح نیک اور صالحین کی روحوں کو نکلتے ہیں۔ اور اگر گنہگار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک جھاڑی دار کانٹے والی جگہ، اس کے اندر آپ کپڑا پھنس گیا ہے تو آپ کپڑے کو کھینچتے ہیں تو سارے کانٹوں کی وجہ سے وہ کپڑا کیسا پھٹتا جا رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں کہ اس کے پورے بدن میں کانٹوں کی طرح عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہے، ایک چیز رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُ، عمل ساتھ میں آئے گا اور کچھ ساتھ میں نہیں آیا۔ دبا کے قبر میں سب جل دیے، دبا کے قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کہاں تھا چلنے والا، گھومنے والا، پھرنے والا، بیٹھنے والا، کیا ہو گیا؟ دبا کے لوگ چلے گئے، کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے حبیب نے دوسری حدیث جو آگے ہے بیان فرمائی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باب میں الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ والنار مثل ذلک، کیا بات، جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتے کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. جنت بہت قریب ہے. آدمی مرتا ہے نا سیدھا جنت میں اگر پاک نیک صالح ہے، اور اگر مرتا ہے تو قبر ہی جہنم بن جاتی ہے. علماء فرماتے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. ابن حجر اسقلانی بخاری کی شرح سب سے پہلے زبردست کتاب لکھنے والے، فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت آدمی کو جنت یاد دلاتی ہے. اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. وہ کرتا رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں. اسی طرح کون سی برائی ایسی ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے. یہ ترجمہ کیا، یہ تفسیر کی ہے ابن حجر نے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کنایا ہے کہ آسانی سے جنت کا حصول بہت آسان ہے. آدمی نیک اعمال کو صحیح نیت کے ساتھ کر لے جنت آسانی سے مل جائے گی. اور اگر جہنم کا حصول بھی آسان ہے کہ آدمی اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کی اتباع کرے یا اسی طریقے سے نافرمانی کرے تو اس کو جنت کا حصول کرنا بھی آسان ہے. یہ دوسری تفسیر ہے. علامہ سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب ایک کافر آدمی ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی جنت بالکل قریب آ گئی. کافر تک کتنے سال تک جہنم میں تھا، اب مسلمان بن کے جنت کے قریب آ گیا. اس طرح کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کرتا ہے جہنم اس کی کیا ہے، بالکل قریب آ گئی. اگر توبہ کر لے تو جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے جنت اور جہنم دونوں چیزیں انسان کے قریب ہے. نیکی کرے گا تو جنت میں جائے گا، گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا. صرف درمیان میں موت باقی ہے. تو یہ پہلی چیز ملک الموت کا دیکھنا وہ ختم ہو گیا اس کے لیے. اور دوسری چیز روح آسانی سے یہ پاس ہو گیا، روح نکل گئی اس کی، میری اور آپ کی نکلنی باقی ہے ابھی. اور تیسری چیز ایمان کے ساتھ چلا گیا. ہمیں کیا پتا ہم کس حالت میں جانے والے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرماوے اور ایمان کے ساتھ اللہ اپنے پاس بلائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہمارے سیئات کو معاف فرما، حسنات کو قبول فرما اور ہمارے سیئات کو نیکیوں سے مبدل فرما. یا اللہ ہماری توبہ اور عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام شیوخ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں مکسلر کے ذریعے سے، ریسیور کے ذریعے سے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ایمان، اے اللہ سکرات کو آسان فرما، سکرات کو آسان فرما. تیری رضا والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما. قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اعمال صالحہ کو حاضر کر کے اے اللہ ہماری مغفرت کر دینا. یا اللہ بہت بڑے گنہگار ہے، بڑے گنہگار ہے، اپنے فضل سے معاف فرما دے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، جو زندگی گزر گئی، کئی زندگی گزر گئی، کئی سال گزر گئے. بقیہ زندگی جو بھی باقی ہو تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ درس دیا جاتا ہر ویڈنسڈے کو، اللہ اس کو قبولیت و مقبولیت نصیب فرما، قبولیت و مقبولیت نصیب فرما اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل یا اللہ یا رحمان ہماری توبہ اور ہماری عبادت اور ہمارے درس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والی وسلم اجمعین برحمتک یا